آج کی کہانی ایک ایسی خفیہ ایجنسی کی ہے کہ جس نے کولڈ وار کے وقت وہ کارنامے کر دکھائے کہ جسے کرنے میں دنیا کی موسٹ پاورفل انٹیلیجنس ایجنسیز جیسا کہ CIA اور M16 بھی ناکام رہی۔ میری آج کی یہ ویڈیو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے نام ہے۔ یہ ایجنسی اتنی خطرناک ہے کہ جو اس کی نظروں میں آ جاتا ہے پھر اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ موساد کی پہنچ دنیا کے ہر اس کونے اور ہر اس ملک تک ہے کہ جسے اسرائیل اپنے شہریوں اور اپنی ٹیریٹری کے لیے ایک تھریٹ سمجھتا ہے۔ موساد اپنے دشمنوں کو دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ کر مار دیتا ہے، اور اسی لیے موساد کا کی پرنسپل ہے کل اینڈ فلی، یعنی دشمن کو مار کر بھاگ جانا، اور اسی وجہ سے موساد کو دنیا بھر میں کلنگ مشین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایڈولف ایچمین جو کہ ہٹلر کا ساتھی تھا، اسے موساد نے 16 مئی 1960 کو ارجنٹینا میں ڈھونڈ نکالا اور پھر اسے خفیہ طور پر اسرائیل میں لا کر اس کا ٹرائل کروایا، اور اس ٹرائل کے بعد اسے سزا بھی دلوائی۔ لیکن موساد نے یہ سب کچھ اتنے خفیہ طریقے سے کیا کہ اس سب کی بھنک ارجنٹینا کی حکومت تک کو بھی نہ لگی۔ ویسے تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ صدیوں سے یہودی اپنے ایک الگ ملک کا قیام چاہتے تھے، اور بالآخر 1948 میں اسرائیل کا قیام وجود میں آیا، اور وجود میں آنے کے بعد اسرائیل نے اپنے ڈیفنس اور سیکیورٹی سسٹم کو اتنا سٹرونگ کرنے کی ٹھانی کہ کوئی بھی دوسرا ملک اسرائیل پر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور پھر ان سب معاملات کے پیش نظر موساد وجود میں آئی۔ اسرائیل کے لیے موساد کی اہمیت کا اندازہ آپ عرب اسرائیل جنگوں میں اسرائیل کی وکٹریز سے لگا سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی ان تمام وکٹریز کے پیچھے موساد کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، اور آج بھی موساد ہر میدان میں اور ہر جگہ پر اپنی حکومتوں کا قدم قدم پر ساتھ دیتی ہے۔ ویسے تو موساد کا سفر اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ یورپ میں ہٹلر اور اس کی نازی فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے جیوز نے لیٹ 1930s اور ارلی 1940s میں کئی ملٹری گروپس بنائے تھے، اور ان میں سے ہر ایک گروپ کا اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی ہوتا تھا، اور انہی میں سے ایک ملٹری گروپ کا نام تھا ہگانا، اور اس ملٹری گروپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام تھا ساہی۔ اور اسرائیل کے قیام میں آنے کے بعد موساد بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ تھا ساہی کا، کیونکہ ہگانا کے ایک سینئر کمانڈر ریون شلوہا نے اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گورن کے سامنے موساد بنانے کا پلان رکھا، اور یوں 13 دسمبر 1949 کو ڈیوڈ بین گورن نے موساد کی بنیاد رکھی۔ شروع میں اس ایجنسی کا نام سینٹرل انسٹیٹیوٹ فار کوآرڈینیشن رکھا گیا، لیکن پھر 1951 میں اس ایجنسی کا نام بدل کر موساد رکھا گیا، اور ریون شلوہا کو موساد کا پہلا ڈائریکٹر بنایا گیا، اور پھر 1952 میں ریون کی ریٹائرمنٹ کے بعد موساد کی کمانڈ سنبھالی اسر ہیرل نے، اور یہ اسر ہیرل ہی تھا کہ جس نے موساد کو ایک خونخوار ایجنسی میں تبدیل کیا۔ موساد کے خفیہ کارناموں پر بات کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں موساد کے سٹرکچر پر۔ اس وقت اسرائیل میں 3 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اور ان میں سے پہلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیلی آرمی کی سیکرٹ ایجنسی جسے امان کہتے ہیں، جبکہ اسرائیل کی دوسری سیکرٹ ایجنسی ہے شین بیٹ، اور اسرائیل کی تیسری اور سب سے اہم اور نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کا نام ہے موساد۔ اور اگر میں بات کروں موساد کے سٹرکچر کی تو یہ ایجنسی تقریباً 7000 امپلائیز پر مشتمل ہے، اور اس کا اینول بجٹ ہے تقریباً $2.3 بلین، اور اسی وجہ سے اس ایجنسی کا شمار دنیا کی چند بڑی خفیہ ایجنسیز میں ہوتا ہے۔ موساد میں ایجنٹس کی سلیکشن کا پروسیس بہت ہی زیادہ مشکل اور ٹف ہوتا ہے۔ اسرائیل میں ان ایجنٹس کو کئی سالوں تک کڑی اور سخت ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس سخت ٹریننگ کے بعد انہیں مشنز پر بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت موساد کا ہیڈ کوارٹرز تیل اویو میں ہے، اور کرنٹلی موساد کا ڈائریکٹر ہے ڈیوڈ برنیا۔ اگر میں بات کروں موساد کے آرگنائزیشنل سٹرکچر کی تو اس وقت موساد کے 8 ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ان 8 ڈپارٹمنٹس میں سے 3 ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ان میں سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے کلیکشن ڈویژن ڈپارٹمنٹ۔
اس ڈپارٹمنٹ کے افیسرز ڈپلومیٹس بن کر یا پھر کسی دوسرے خفیہ طریقے سے اپنے مشنز کو سر انجام دیتے ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ میں آفیسرز کی تعداد 30 سے 40 کے درمیان ہوتی ہے۔ موساد کا دوسرا سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل آپریشن ڈپارٹمنٹ، اور اس ڈپارٹمنٹ کو میٹسیڈا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ ہائیلی سینسٹیو اسیسینیشن، جان بوجھ کر کی جانے والی ڈسٹرکشن اور پیراملٹری کے کارناموں کو گراؤنڈ لیول پر ایگزیکیوٹ کرنے کا کام کرتا ہے، جبکہ پولیٹیکل ایکشن اینڈ لائزن ڈپارٹمنٹ زیادہ تر فرینڈلی فارن انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، اور یہ موساد کا تیسرا سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور اسی طرح سے باقی کے 5 ڈپارٹمنٹس بھی اپنے الگ الگ سے کام سر انجام دیتے ہیں۔ آرگنائزیشنل سٹرکچر کے اوپر بات کرنے کے بعد اب میں آپ کو موساد کے کچھ کارناموں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اپنے 70 سال کی جرنی میں موساد نے اب تک تقریباً 2700 سے زیادہ آپریشنز کو سر انجام دیا ہے۔ ان میں پہلا نمبر آتا ہے آپریشن تھنڈر بولٹ کا۔ 26 جون 1976 کے دن فرانس کی سرزمین سے ایک جہاز نے گریس کے لیے ٹیک آف کیا، اور اس پلین میں اسرائیل کے 94 لوگ بھی سوار تھے، لیکن ٹیک آف کرنے کے کچھ ہی وقت کے بعد یہ خبر آئی کہ اس جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اور یہ ہائی جیکنگ کی تھی ایک پیلسٹینین آرگنائزیشن نے۔ ہائی جیکرز نے اس پلین کو یوگینڈا میں لینڈ کروایا، اور یوگینڈا کی حکومت بھی اس مشن میں فلسطینیوں کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن موساد نے اسرائیلی شہریوں کے لیے ساری حدیں پار کی اور یوگینڈا کے ایئرپورٹ پر فوراً ہی ایک ریڈ کی، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر ہی موساد نے اپنے تمام سٹیزنز کو چھڑوا لیا۔ اور اسی طرح سے موساد کا ایک اور سیکرٹ آپریشن ہے آپریشن ڈائمنڈ۔ 1960s کی دہائی میں رشیا کے مگ 21 کا بول بالا پوری دنیا میں تھا۔ اس جہاز کی جدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ بھی اس فائٹر جیٹ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس زمن میں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے کئی بار اس فائٹر جیٹ کو حاصل کرنے کی کوششیں کی، لیکن CIA ہر بار ہی ناکام رہی، اور پھر اس جہاز کو چرانے کی ذمہ داری دی گئی موساد کو، اور پھر بالآخر 1964 میں موساد نے اپنی کوششوں کی وجہ سے اس جیٹ کو چرا لیا۔ دراصل اس آپریشن میں موساد کی ایک فیمیل ایجنٹ شامل تھی، اور اسی فیمیل ایجنٹ نے مگ 21 کے ایک پائلٹ کو پہلے اپنی باتوں میں الجھا کر اپنا دوست بنایا، اور پھر اس فیمیل ایجنٹ نے اس مگ 21 کے پائلٹ کو اپنے فائٹر جیٹ کو اسرائیل تک لانے پر مجبور بھی کر دیا، اور یوں جو کام CIA نہ کر پائی وہ کام موساد نے کر دکھایا۔ موساد کا ایک اور کامیاب آپریشن رہا ہے آپریشن ریتھ آف دی گاڈ۔ یہ آپریشن میونخ ٹیررسٹ اٹیک سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات ہے 1972 کی کہ جب جرمنی کے شہر میونخ میں اولمپک گیمز ہو رہے تھے۔ ان اولمپک گیمز میں اسرائیل کے کھلاڑی بھی حصہ لے رہے تھے، لیکن اسی دوران اسرائیل کے 11 کھلاڑیوں پر ایک جان لیوا حملہ ہوا، اور اس حملے کے پیچھے تھی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن اور الفتح تنظیم سے جڑی بلیک سپٹمبر نامی ایک آرگنائزیشن۔ اور بس پھر اس کے بعد موساد نے اپنا جنجال بچھایا، اور 20 سال تک چلنے والے ایک آپریشن میں موساد نے اس حملے میں شامل تمام افراد کو دنیا کے مختلف کونوں سے ڈھونڈ نکالا اور پھر انہیں مار دیا۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو موساد کا حال ہی میں کیا گیا ایک آپریشن بتاتا ہوں، اور یہ وہ آپریشن ہے کہ جس کی وجہ سے موساد ایک بار پھر دنیا کی نظروں میں آئی تھی۔ 27 نومبر 2020 کے دن کھلے عام ایران کے شہر تہران کی سڑکوں پر موساد نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے فادر محسن فخری زادہ کو گولیوں سے بھون دیا۔ محسن فخری زادہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر تھا، اور اس شخص کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا فادر بھی مانا جاتا تھا، لیکن اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ہالٹ کرنے کے لیے اس شخص کو تہران کی سڑکوں پر کھلے عام مار دیا۔ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔